السلام علیکم۔ رضوان طاہر مبین آپ سے مخاطب ہے، اور اس وقت ہمارا موضوع جو ہے وہ پاکستانی تاریخ کا، اور خاص طور پہ سندھ اور کراچی کے حوالے سے ایک ایسا کردار، ایسی ایک سیاسی شخصیت جو بلا مبالغہ بہت زیادہ متنازع ہے، اور بہت زیادہ ایک کردار بھی رہا ان کا ہماری سیاست میں، اور ان کا نام ہے الطاف حسین، جو ایم کے بانی اور قائد بھی رہے ہیں اور ہیں اب بھی، ایک اپنے کچھ پیروکاروں کے ساتھ، کچھ کارکنوں کے ساتھ وہ آج بھی موجود ہیں ہماری سیاست میں، اور نہ ہونے کے باوجود بھی گاہے گاہے ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، آج ہمارا جو گفتگو تھی اس کا خاص طور پہ ایک پہلو یہ تھا کہ 1 جنوری 2022 جو گزشتہ دنوں گزر چکی ہے، اور یقیناً مجھے م، اس بات کا غالب گمان ہے کہ آپ لوگوں میں سے شاید ہی کسی نے اس طرف کچھ دھیان بھی دیا ہو کہ 1 جنوری 2022 کو الطاف حسین کی جو ہے وہ جلا وطنی کو پورے 3 اشرے یعنی کہ 30 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، اور تاریخ میں تو ظاہر ہے پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں ہم دیکھیں گے تو اچھا خاصا اس کا مطلب حصہ بنتا ہے بہرحال۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا، بات کرنے کا مقصد، کہ ایک اتنی بڑی شخصیت کردار کے حوالے سے کم از کم اس کو تو ظاہر ہے وہ جو مانتے ہیں ان کو، جو نہیں مانتے، جو ان کو برا سمجھتے ہیں یا جو ان کو تنقید کرتے ہیں یا جو ان کو وغیرہ وغیرہ ان کے اوپر الزامات کو درست سمجھتے ہیں، اس سے قطع نظر خالصتاً ایک طالب علم کے طور پہ ان کا وجود رہا ہے، اور آج بھی وہ نہ ہونے کے باوجود، پابندیوں کے باوجود تذکرہ کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے جو ان کے لوگ ہیں، چاہنے والے ہیں، کچھ خاموش ہو کے کنارہ کش ہوئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ انتہا یہ دیکھیے ذرا، مطلب اندازہ لگائیے بس صرف اس سے ایک چیز کا، کہ ایک شخص کو یہاں سے گئے ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں، اور وہ 25 برس تک لگ بھگ جو ہے وہ یہاں پر سیاست کرتا رہا، اور 5 برس سے اس کے اوپر کڑی پابندی ہے، اس سے وابستہ لوگوں پر سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ٹین ایج بچہ اگر اس سے حسن ظن رکھتا ہے، اس کو بہتر سمجھتا ہے، یا اس کو کوئی مطلب متاثر ہوتا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عہد الطاف حسین میں زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب برا ہو اچھا ہی، اس میں مطلب آپ اس کو کوئی مثبت یا منفی اے، چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ صرف اس پہ غور کیجئے گا کہ ایک اتنا مطلب عرصے رہا ایک شخص ہماری سیاست میں، اس کا کردار رہا حکومتیں بنانے میں، حکومتیں گرانے میں، اس کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آج بھی جو ہے وہ اس پر بات کی جاتی ہے۔ آج کے بچے جنہوں نے، جو اس کے یہاں سے جانے کے 10 برس کے بعد، 12 برس کے بعد پیدا ہوئے، وہ بھی اس کا نام لے رہے ہیں، تو مطلب کوئی مطلب یہ کہ ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کم از کم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی ابھی ان کی کوئی صفائی دینا مقصود ہے، اور نہ ہی کوئی یہ کہ جو روایتی چیزیں چلتی ہیں اسی کو ہی ہم کوشش کریں گے کہ اس سے مطلب الگ کچھ بات کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری سیاست کا، موجودہ ہماری جو بھی صورتحال ہے، کہ متوازن تجزیہ نہیں ہمیں سننے کو مل رہا، خاص طور پہ اس حوالے سے، ایم کے حوالے سے، الطاف حسین کے حوالے سے۔ 30 برس ان کی جلاوطنی کو ہو چکے ہیں، تو ایک متوازن تجزیہ ہوتا، ایک مکالمہ ہوتا، کچھ سوالات ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یا تو کچھ لوگ ہیں جو بالکل ان کو دیوتا مانتے ہیں، اور پیر صاحب اور وغیرہ وغیرہ ان کے القابات ہیں، ان کے لیے ہیں، قائد سمجھتے ہیں اسے، تو بالکل کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ بالکل اس طرف انتہا کا شکار ہے۔ ایک کچھ جو آج کل جن کو آزادی ہے اس کی، ان کو تو آزادی نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنی بات کا اظہار کر سکیں، جبکہ دوسری سمت والے جو ہیں وہ دھڑلے سے، بظاہر ان کو آزادی ہے تو وہ کر لیتے ہیں بات، تو وہ بے سروپا چیزوں کو بھی وہ بات کا بتنگڑ بنا کر، اور ایک چھوٹی سی چیز کو بہت زیادہ مطلب توازن کھو دیتے ہیں، آسان الفاظ میں اگر آپ کو میں بتانا چاہوں تو۔ کیونکہ ایک متوازن چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں، ان کا کیا کہنا ہے، حقائق کیا ہیں، حقائق میں کتنی جان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں خود بخود بطور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اہم ہوتی ہے بہرحال۔ تو ہم کوشش کریں گے تھوڑی سی اس پر بات کریں کہ کیوں نہیں اس پر تجزیہ کیا جاتا متوازن
اور ہم کوشش کرنے کچھ چیزیں ایسی جو ہونی چاہیے جو ادھر اور ادھر دونوں اس کے درمیان سے چلیں چیزیں، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی دونوں کے لیے اس میں کچھ چیزیں ہوں، سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، کچھ اس کو آگے بڑھا سکیں، یا کم از کم تاریخ میں ایک چیز ہے تو اس کو اپنے حساب سے ان سوالات کو مینٹین کریں، ان کو پوچھیں. ٹھیک ہے، سب سے بڑا تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے کیا کیا. بالکل 100% درست بات ہے کہ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت بنی، ٹھیک ہے، تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے، بالکل جتنے بھی ان کے خلاف چاہے آپ نے آپریشن ہوئے ہوں، لیکن وہ بہرحال ایک قوت رہے اور ان کو ایک کراچی کی گلی کوچوں میں ایک طاقت رہی. ان سے سوال بالکل پوچھنا چاہیے، 100% پوچھنا چاہیے. اس کا بڑا احتساب، بالکل یہی ہمارا مقصد ہے. ہر سیاست کوئی بھی تنقید سے مستثنیٰ نہیں ہوتا، تو یہ سوال بالکل ہونا چاہیے، پلس مائنس ہونا چاہیے. 2 گوشوارے بنائیں آپ، ایک میں جو ہے وہ جو وہ کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، اور دوسرے میں پھر وہ جو ان کی غلطیاں، جو ان کے جرائم، ظاہر ہے بہت سارے جرائم میں، بہت ساری غفلتوں میں وہ ملوث ہوئے. جس میں سب سے بڑی جو میرے نزدیک جس نے اسے نقصان پہنچایا وہ ان کی تشدد پسندی تھی. ہر چند کے وہ یہ کہیں کہ ان کی پالیسی نہیں تھی اور وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے لڑکے، ان سے قریب رہنے والے، ٹھیک ہے، ان کا نام لے کر، اور بہت سارے شاید ان کے کارکنان بھی اس میں ملوث ہوئے. ٹھیک ہے، ہمیں کشور زہرا صاحبہ جو سینئر رکن ہیں رابطہ کمیٹی کی آج بھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیلف ڈیفینس کی جو ہم نے اختیار دیا تھا اپنے کارکنان کو، اس کا غلط استعمال ہوا. تو بہرحال جب آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے غلطیوں کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی آپ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، اور ورنہ تو پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ آپ نے یہ غلطی کیوں کی. اتنی فوجی نظم و ضبط رکھنے والی جماعت اور اتنا شکایت کا جس کا نظام مضبوط تھا، تو آخر وہ کیوں اتنی دیر تک آنکھیں بند کیے رکھی ان چیزوں تک جو ہر کراچی کا رہنے والا کسی نہ کسی سطح پہ مانتا ہے، چاہے وہ ان کا کتنا بھی بڑا حامی کیوں نہ ہو. وہ دیکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ زور زبردستی رہی. بہت پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود بھی تھے کچھ لوگ ہر جگہ، ٹھیک ہے، اور یہ غالب بھی رہے بہت زیادہ، خاص طور پر یونٹ اور سیکٹر کی سطح پر، جو پھر ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، نہ آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں. سیدھا سا آپ کو اس کا جائزہ لینا چاہیے، کہاں پہ غلطی ہوئی، کون ملوث تھا. یہ سوال ہم کرتے ہیں، اس کا جواب انہیں دینا چاہیے، اس طرف سے آنا چاہیے کہاں ہوا، کیسے ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، بنیادی سے سوال ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیا پایا. ٹھیک ہے، جو ان کے اوپر الزامات ہیں تشدد کے ساتھ، بھتے کے، چھینا جھپٹی، کھالوں کی چھینا جھپٹی کے حوالے سے ہوتی تھی، زور زبردستی ہوتی تھی، مخالفین کو نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے، اور جعلی ووٹوں کے حوالے سے بھی ایک الزام رہا ہے نا. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے کہ فوجی اور رینجرز کے نگرانی میں بھی یہ جیت ہی جاتے تھے اکثر. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا کہ شکست ہو گئی، انہوں نے جیسے تیسے کر کے اس کو کیا. لیکن اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ جاتے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے اور ان کو کہا جاتا تھا ان کا ووٹ ڈل چکا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بنیادی سے اور شروعاتی سوالات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب ظاہر ہے اب چاہیے، تاریخ کو چاہیے، تاریخ کے طالب علموں کو چاہیے، کراچی اور سندھ کی تاریخ کو جو بھی پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کو چاہیے اس کا جواب. ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر جو ملک دشمنی کا الزام ہے، ٹھیک ہے، پہلے اب یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ خود اب وہ اس کو پروف کر رہے ہیں نا. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو نے سندھو دیش کی بات شروع کی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ اب ان سے پوچھے جانے چاہیے یہ باتیں بھی کہ بھائی آخر جو آپ کے اوپر الزامات تھے، آپ اس کو نہ کرتے کرتے اب آپ نے اس کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کو آپ نے دکھانا شروع کر دیا ہے. تو یہ کیا چکر ہے؟ آپ اس کو دباؤ ڈالنے کا طریقہ کہہ رہے ہیں، یا بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں، تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے. ان سب چیزوں کے سوالات ان سے ہونے چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا اور ابھی کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی سیاست میں تبدیلی آئی، مہاجر سے متحدہ ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے کیا اثرات پڑے جن کو پرویز مشرف کے دور میں کھلی اختیارات ملے، اس دوران یہ کیا کر سکتے تھے. درمیان میں بہت زیادہ تبدیلیاں ان کی سیاست میں ہوتی رہیں، اردو بولنے والے سندھی، پھر اردو اسپیکنگ، اس طرح کے مہاجر سے دستبردار ہو کر یہ ہوئے. تو یہ اس کی پوری ایک پوری وہ ہے تاریخ کہ یہ گاہے گاہے جو ہے حالات کی وجہ سے ادھر ادھر ہوتے رہتے. اس کی یہ سوالات ہیں، ان سے جو ہے وہ جوابات کی ضرورت ہے کہ آخر کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو اب پھر اس کے ساتھ پھر ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے، 3 آپریشن، 92 میں فوجی آپریشن، 96 میں پولیس کا سخت آپریشن نصیر اللہ بابر والا، اور تیسرا جو ہے وہ 2013 کے بعد سے جو شروع ہوا.
وہ جاری ہے رینجرز کا آپریشن. ٹھیک ہے، جاری اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر ابھی پابندی ہے، تو سب چیزیں جو ہیں وہ ایک جبر کے اس میں ہی چل رہی ہیں. یہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک کھلا راز ہی ہے یہ. ٹھیک ہے، وہ جب ان کے اوپر سے وہ ہٹے گی تو پھر پتہ چلے گا ان کے اندر کتنی سیاسی ساکھ رہی، ان کو کتنی حمایت حاصل رہی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ان سوالات کے جوابات میں جو ہے وہ ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے ہمارے کہ 92 میں جو فوجی آپریشن ہوا اس دوران جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے متحدہ بننے کی طرف گامزن تھے. ایک دم سے پھر آپریشن شروع ہوا تو تنظیمی طور پہ یہ اتنی اس کا شکار ہو گئے تو متحدہ کا معاملہ ملتوی ہو گیا 1997 تک باضابطہ طور پہ. ٹھیک ہے، اگرچہ سیاست ان کی وہی چل رہی تھی. اس کا سوال ہم عام طور پہ اپنے آپ سے اٹھاتے ہیں، حالات سے اور مورخین کے سامنے اور تجزیہ کاروں کے سامنے. ہم خود اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں اگر یہ الزام نہ لگتا اور یہ آپریشن نہ ہوتا یا وغیرہ وغیرہ جو بھی چیز جنہیں پور کا الزام لگا وہ پھر بعد میں غلط ہوا، صحیح ہوا، متنازع چیز تھی وہ بھی، اگر وہ نہ ہوتا تو. اور اس کے بعد پھر 2007 میں جو ایک دم سے دوبارہ سے وہ ایک لسانی سلسلہ شروع ہوا کراچی میں 12 مئی کے بعد. ٹھیک ہے، اس تصادم کے بعد ایک باضابطہ طور پہ اس طرح کی چیزوں کو پروان چڑھایا گیا کہ پھر دوبارہ سے وہ لسانیت زندہ ہو گئی جو 80 کی دہائی میں رہتی تھی یا 90 میں تو نہیں رہی لسانیت. 90 میں تو وہ حقیقی کا اور ان کے خلاف آپریشن وغیرہ کا سلسلہ رہا. تو لسانیت 80 کی دہائی والی جو تھی مہاجر پشتون وہی پھر مہاجر بلوچ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ اگر نہ ہوتا اور یہ جیسے متحدہ کی اپنی سیاست کر رہے تھے، یہ ایک سوال ہے ایک میرے ذہن میں آتا ہی کہ اگر ایسا ہوتا کہ نہ ہوتی ان کے خلاف کارروائی یا یہ سب چیزیں نہ پیدا ہوتی جو پیدا ہوئیں یا پیدا کر دی گئیں تو اور یہ متحدہ بن کر اگر ان کو پذیرائی مل جاتی ملک کے دیگر حصوں میں تو ہمارا قومی منظرنامہ کیا ہوتا. وہ جو روایتی سیاست کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی متحدہ اور متوسط طبقے کا نعرہ لگا کے، تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی. تو یہ بھی سوال ہے، ایک بہت اہم سوال ہے یہ. ٹھیک ہے، اچھا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مسائل کا تو ہم نے بات کر لی کہ وہ کون کون سے مسائل تھے، کہاں پہ حل ہو سکتے تھے، کیسے حل ہو سکتے تھے. آپ نے کوٹا سسٹم کی بات ہوتی ہے، میسورین مشرق پاکستان کی بات ہوتی ہے. آپ کوئی سسٹم ایسا نہیں بنا سکے مستقل طور پہ جس سے آپ کی قوم کو، آپ کے شہر کو کوئی فائدہ ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں، یا آپ الگ صوبہ چاہتے تھے تو آپ نے اس پر بھی کبھی ہاں کی، کبھی نہ کی، کبھی سندھ 1 سندھ 2 اس طریقے سے کی بات. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا راہ اور رواب جو ہیں وہ پھر بالکل ہی الگ ہو کے ہندو دیش کی یا سندھ کی اس کی بات کرنے لگے دوبارہ سے. یہ سب سوالات ہیں کہ اتنے آپ نے یہ بدلی تو آخر کیا مطلب یہ تھا سلسلہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر اب کچھ چیزیں اس طرح کی پیدا ہوتی، سوالات ہیں دیکھیں کچھ چیزیں اب اس کو صرف سوالات سمجھیے گا، نہ تو کسی کی طرفداری ہے اس میں، نہ ہی کوئی یہ کیا کہہ لیں اس کو کہ کوئی وہ ہے، بس ایک سیدھے سے ایک سیاسی تاریخ کے طالب علم کے ایک محقق کے طور پہ کچھ سوالات ہیں کیونکہ اب اس پر بالکل بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پہلے تو ایک جبر ان کی طرف سے ہوتا تھا کہ یار آپ کو ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بہت حد تک یہ چیزیں ظاہر ثابت ہوئی پہ جب ان کے اوپر سے وہ ہٹا تو دوسری طرح کی چیز شروع ہو گئی کہ متوازن چیز ہمیں نہ تو تب مل سکی نہ مل سکی کہ ہم ان سے کوئی سوال کر سکتے ہیں، ان کا تجزیہ کر سکتے. ٹھیک ہے، کہ آخر یہ کیا سیاست تھی، کیسے شروع ہوئی، کہاں غلط ہوئی، کہاں صحیح ہوئی، کہاں پر یہ ٹریپ ہو گئے، کہاں پہ یہ بکھر گئے، کہیں پہ کہاں یہ جو ہے وہ اپنی اس سے ٹریک سے اتر گئے، پٹری سے اتر گئے. ٹھیک ہے، اس میں یہ بہت سارے سوالات ہیں جو رہ جاتے ہیں جو کوئی نہیں پوچھتا، جو پروپیگنڈے کی نظر ہو جاتے ہیں، جو نظریاتی عقیدت کے اندھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں یہ سب سارے سوالات ہیں جو میں اس وقت آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے ایک جو چیز ہے کہ انہوں نے موروثیت کی رد کیا، انہوں نے موروثیت نہیں آئی اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو صرف جماعت اسلامی میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے اور عمران خان کی اس میں کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ان کی بہنیں وغیرہ شامل رہی ہیں تو اس میں یہ تھوڑی سی چھاپ آ چکی ہے عمران خان کی اس میں، تو ان کے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں اس میں یا کچھ کسی نہ کسی سطح پہ موجود ہیں. بہرحال عمران خان کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، اسی طریقے سے الطاف حسین کے بعد ایم کیو ایم کی کیا صورتحال ہوتی ہے جو کہ کافی حد تک ابھی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ویسا سسٹم بنا ہوا ہے، ایسا سسٹم نہیں بنا ہوا. جو جماعت اسلامی ایک کامیاب سیاسی جماعت ہے جو کسی شخصیت کے بغیر ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. ٹھیک ہے، باقی ساری سیاسی جماعتوں میں موروثیت موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ان کی ایک چیز تھی. انہوں نے متوسط طبقے کی بات کی، متوسط سیاسی امیدواروں کو جماعت اسلامی بھی لاتی رہی ہے اور یہ ان کی بھی روایت رہی ہے کہ وہ ان کے امیدوار بہت عام اور غریب سے لوگ ہوتے تھے اور ان کے سارے اخراجات جو ہیں پارٹی برداشت کرتی تھی. اسی طریقے سے ایم کیو ایم میں بھی یہی تھا، لیکن وہ ایک اس کا شکار رہے، مطلب اپنی ایک خاص نظریاتی تشخص میں رہے زیادہ تر.
تو اس طریقے سے اس کو کھل کے وہ نہیں اس کا وہ پروجیکٹ کر سکے اس کو، یا اس کو اس طریقے سے نہیں پھیلا سکے، یا اس کو پذیرائی نہیں مل سکی۔ ایم کیو ایم میں یہ بات نہیں تھی، انہوں نے براہ راست جاگیردارانہ وڈیرا نظام کے خلاف بات کی، اور پھر انہوں نے اس کو، اس سسٹم کو سب پورے ملک میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی، یا جو بھی تھا زبانی کلامی جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، یہ تھا۔ انہوں نے پھر اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں بھی دوبارہ کوشش کی، متحدہ کنونشن کی ہے پنجاب میں، ان کے ذمہ داران ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ایک لسانی جماعت یا لسانی یہ کسی مخصوص قوم کے لیے اٹھنے والی تحریک اگر دوسرے اس میں جاری، تو واقعی یہ قابل ذکر بات تو ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ یہ بالکل نوجوان جو ہے وہ تھی کہ 1984 میں اپنے قیام کے محض 3 برس بعد ہی یہ 25-30 سال کے سارے ان کے لڑکے تھے، سارے ذمہ داران مرکزی، عظیم طارق سے لے کے امین الحق اور عمران فاروق اور الطاف حسین، یہ سب لوگ جو تھے 25-30 اس طرح کی عمروں کے تھے، انہوں نے بنائی، اور محض 3 سال میں جو ہے انہوں نے ظاہر وہ 87 بلدیاتی انتخابات کراچی اور حیدرآباد میں انہوں نے کلین سویپ کر دیا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے لیے ایک ماحول بن گیا تھا یا بنا دیا گیا تھا، لیکن یہ ایک اتنی جلدی جو ہمیں ملتی ہے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بنائی تھی، لیکن وہ ایک سیاسی پس منظر رکھتے تھے، اور ان کی عمر اس وقت جب انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی تو وہ 40 سال کے تھے، ٹھیک ہے۔ ایم کے ایم بہت اس کے مقابلے میں ینگ تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر بہت ساری جو ان کی غلطیاں اور زیادتیاں ہیں جس کو میں بات کر چکا ہوں کہ وہ کون سی منزلیں تھیں، کیا مقاصد تھے ان کے، کتنے مقاصد حاصل ہوئے، کتنے مقاصد حاصل نہیں ہوئے، کتنی بجائے اس کے نقصان کر گئے یہ لوگوں کا، یہ سب پلس مائنس کر کے بہت غیر جانبداری کے ساتھ، بالکل تعصب کے بغیر، ٹھنڈے دل و دماغ سے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ٹھنڈا دل و دماغ سے کوئی بھی ایم کیم پر بات نہیں کرتا، ادھر والے جو ہوتے ہیں وہ بس قائد کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور دوسرے والے جو ہوتے ہیں وہ پھر چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو جو رد ہو چکی ہیں، جو ختم ہو چکی ہیں، اس کا بتنگڑ بنا کر وہ اسکرین پر شور مچاتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک ہاہاکار مچا لیتے ہیں۔ تو بڑا عجیب سی چیز ہے، بہت عجیب سی صورتحال ہے۔ یہی میں نے کہا کہ متوازن تجزیے کی ضرورت ہے، بہت کھلے دل کے ساتھ، بہت کھلے دماغ کے ساتھ، جو درمیان سے بالکل بات کرے، جو حقیقت ہے اس کو کھوجنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ کون سی چیزیں تھیں جس کو حاصل کرنا تھا جو حاصل نہیں ہوئیں، ٹھیک ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ابھی بار بار دہرا رہے ہیں۔ 22 اگست کو انہوں نے ایک غلطی کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ غلطیاں بار بار دہرا رہے ہیں، تو یہ کیا اس کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، دوسری بار ہوتی ہے، تیسری بار، اس کے بعد پھر وہ جرم بن جاتی ہے، اس کا کوئی عذر نہیں ہوتا۔ اگر ریاستی جبر بھی ہو رہا ہے تو بھائی آپ توازن کے ساتھ گفتگو کیجیے، اپنی بات کو پہنچائیے۔ آپ اس طریقے سے ریاست کے خلاف جائیں گے تو مطلب کیا مطلب ہے آپ کا اس چیزوں سے؟ تو یہ سارے سوالات جو ہیں وہ، یا تو پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ واقعی اب آپ پاکستان میں سیاست نہیں کرنا چاہتے، جو آپ اس طریقے سے بار بار ایک ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے تو مہاجر قوم کے لیے ایک تحریک اٹھائی تھی، اب آپ اٹھا کے اس کو سندھو دیش یا سندھ کے ساتھ مل کے، اور ویسے لوگ پریشان اس وقت ہیں کہ وہ چاہتے ہیں اپنی تشخص کے لیے، مہاجر قوم کے لوگ، نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ اپنا تشخص، اپنا صوبہ اس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، اور دوبارہ سے وہ اپنے آپ کو منوانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں آپ آ کے سندھو دیش کی بات کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ تو واقعی اب آپ سیاست نہیں کرنا چاہتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مقصد کچھ جواب، چونکہ وہاں سے کوئی جواب موجود نہیں ہے، نہ ہی ان سے کوئی سوال کر رہا ہے اس طرح کی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو چیز آتی ہے کہ وہ، جب موروثیت کی میں بات کرتا، بیچ میں رہ گئی وہ بات کہ جماعت اسلامی کے علاوہ یا عمران خان کی تحریک انصاف کو کسی حد تک کہہ سکتے ہیں ابھی، کیونکہ اس میں وڈیرے اور اس طرح کے پرانے چہرے شامل ہو چکے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو اس طریقے سے کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو اپنے بھائی، بھانجے، بھتیجے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو کبھی اسمبلیوں میں نہیں پہنچایا الطاف حسین نے۔ ایک انفرادیت کہہ لیں یا ایک چیز ہے، اور وہ اس شخص کے پاس جو ہے وہ مطلب ایک چیز اور جو سامنے آئی ہے، دیکھیں وہ خبروں میں نہیں آتی چیزیں، تو وہ بہت معمولی سی اس میں کہیں باز گشت آ جاتی ہے اس کی۔ وہ یہ ہے کہ ایم کے ایم کے بہادر آباد کا جو گروپ ہے، اس نے لندن میں جو تنظیم اساس ہیں اس کی ملکیت کے لیے ایک مقدمہ دائر کیا ہوا، جس کے لیے جو ہے وہ، جس میں الطاف حسین جو جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کی ملکیت بھی مانگی گئی ہے کہ وہ پارٹی کی ملکیت ہے۔ تو ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 اشروں تک اگر ہم کہتے ہیں، یا اس میں سے سمجھ لیجئے 2.5 اشروں تک کہہ لیجئے، 25 سالوں تک اقتدار کی اس میں رہنے والا شخص، کیا یہ عجیب سی بات نہیں لگتی کہ وہ مطلب اپنا گھر بھی نہیں بنا سکا؟ یا کیا ہے مسئلہ؟ یا کیونکہ کوئی اثاثے کوئی چھپے ہوئے ہیں کہیں پہ، کوئی بہت خفیہ ہیں جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکے، سارے ہر طرح کے الزامات غنڈہ گردی کے، بدماشی کے، ملک دشمنی کے یہ لگ چکے ہیں، لیکن کسی نے ان کے اثاثوں سے متعلق کوئی جھوٹی سچی کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی، کسی پانامہ میں
کسی وکی لیکس میں کسی طرح کا کوئی انکشاف نہیں ہوا نا اب تک کہ پتہ چلے کہ الطاف حسین کی جائیداد آخر ہے کتنی. ٹھیک ہے، 3 بلدیاتی اور 7 عام انتخابات میں حصہ لیا الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کسی کو خود بھی نہیں لڑے کبھی الیکشن، نہ کبھی کسی کو انہوں نے کونسلر بنایا اپنے خاندان کے لوگوں میں سے. تو یہ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک مطلب ایک قابل ذکر چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا گھر نہیں ہے کیا ان کے پاس، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور جب ان کے نام پہ پہنچنے والے لوگوں نے چائنا کٹنگ اور بے شمار طرح کی چیزیں کر کے الزامات بھی ہیں بہت سارے لوگوں کے اوپر، اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ یہ کہاں سے مڈل کلاس کے لوگ تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ان کے نام پہ پہنچنے الیکشن لڑ کے جیتنے والے اسمبلیوں میں وزیر، گورنر، میئر وغیرہ. یہ سب اگر آپ مطلب اس پہ بہت تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سب ایک نام لیں اور اس کو دیکھیں کہ وہ آنے سے پہلے کیا تھا، آنے کے بعد کیا ہوا. لیکن یہ ان کے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کوئی نہیں سمجھ میں آتا یہ چکر کیا ہے کہ بھائی ان کے اوپر اس کا الزام نہیں لگتا، ہر طرح کا الزام لگ گیا ان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یار یہ کیا چکر ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کے اثاثے نہیں ہیں واقعی، یا کوئی بہت خفیہ انہوں نے کہیں اپنے بہت اپنا جو بھی بینک بیلنس ہے اور جو بھی ان کے اقامے وغیرہ اور اس طرح کی کوئی جائیدادیں ہیں وہ کہیں انہوں نے کوئی بہت خفیہ رکھی ہوئی ہیں، بہت چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، کہ اس کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لگاتا کہ کوئی ان کی یہ اثاثے ہیں اتنا بنا لیا. یہ تو ضرور بالکل ہوتا ہے، اور کوئی مخالفین اس کو بھتہ کہتے ہیں، اور جو ان کے حامی ہیں وہ ان کو چندہ کہتے ہیں، اور جو لوگ ان کے لوگوں نے ان کو کھلے دل کے ساتھ بھی دیا، اور ظاہر ہے جبری طور پہ بھی بہت سارے پیسے لیے گئے، بہت ساری چیزیں وہاں دی جاتی تھیں ان کی پارٹی کو. تو وہ کہاں مقصد یہ کہ اس کو انہوں نے کہیں پہ کیا مطلب انہوں نے اپنی ذات کے لیے یا اپنی یا اس کو پارٹی کے اس میں رکھا، کیا کرا. یہ بہت زیادہ مطلب ادھر کوئی کچھ سوچتا نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آتی ہیں ذہن میں جب آپ غور کرتے ہیں ٹھنڈے دل و دماغ سے، طالب علمانہ طور پہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ سب چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ آخر کیا ہے وجہ، پتہ چلے یہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. جو الزامات لگ رہے ہیں ان کے بارے میں سوال پوچھا جائے، اور جو چیزیں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے جواب لیے جائیں، اور جو الزامات لگ رہے ہیں اور جو چیزیں حقائق سامنے آ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ان کا کیا عذر ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آنی چاہیے سامنے مگر نہیں آ رہی. وہی والی بات ہے کہ متوازن تجزیہ نہیں ہو رہا بالکل بھی. 5 سال سے بالکل بلیک آؤٹ ہو گیا ہے بتدریج ان کا. 2015 سے ان کے اوپر پابندی ہے بیانات نشر ہونے پر، اور ان کے حوالے سے اور خبروں پر بھی پابندی ہو گئی. بالکل بلیک آؤٹ ہے. لندن گروپ کا جو الطاف حسین کا گروپ ہے، تو ظاہر ہے جو ان کے بارے میں کوئی چیز ہی نہیں آتی تو وہ بالکل ہی سمجھ لیجیے بلینک ہو چکی ہے چیز. کوئی چیز بھی آتی ہے تو وہ بالکل ایک طرف یہ ون وے ہو کے آ جاتی ہے، اور بہت سارے سوالات تشنا رہ جاتے ہیں. بہت سارے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے کہ جس کو کھل کے ڈسکس کیا جائے، کھل کر اس پر بات کی جائے، مکالمہ کیا جائے، سوالات کیے جائیں. تو بس یہی ایک ٹھیک ہے. 30 سال ان کی جلاوطنی کو ہو چکے ہیں، اور اس کی سیاست کو آپ دیکھ لیں تو 35 سال ہو چکے ہیں. 5 سال نکال لیں تو 30 سال ان کی سیاست کے بنتے ہیں، 5 سال یہاں کے اور 25 سال لندن کے، اور اس کے بعد پھر 5 سال کی جو ان کی کارگزاری ہے وہ جو سلسلے ہیں. تو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. بس میرا صرف اتنا تھا مقصد تھا، بات نکلتے نکلتے مختصر کرنا چاہتا تھا لیکن یہ طویل ہوتی چلی گئی ہے. بس یہی کچھ سوالات تھے کہ تجزیہ مناسب متوازن طور پہ ہو، احتساب ہو، سوالات ہوں. ٹھیک ہے، دونوں طرف کے سوالات ہوں ادھر کے، اور جو بھی توازن کے ساتھ پوچھے جائیں بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی کی عقیدت میں اندھے پن کے بغیر، کسی پروپیگنڈے کے بغیر وہ سوالات کیے جائیں، تاکہ تاریخ کو ایک ہماری سیاست کا ایک کردار ہے اس کے بارے میں جواب مل سکے، اس کے بارے میں تجزیہ کرنے میں، کوئی رائے قائم کرنے میں آسانی ہو. شکریہ.